الكرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. محترم سامعین کرام، آج کے اس درس کے اندر نماز تراویح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. چونکہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے اور ملک کے اندر بندی اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جس کی وجہ سے مساجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرنے کی پابندی ہے. ایسی صورت میں نماز تراویح ہم کس طرح ادا کریں؟ کیا ہم نماز تراویح اپنے گھروں کے اندر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس طرح لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر باتیں گونج رہی ہیں، بے چینی و بے قراری کا ماحول پیدا ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ فرض نماز اور جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کرنے سے ہم لوگ رکے ہوئے ہیں. جمعہ کی نماز کی جگہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ سب فرائض میں سے ہیں. جمعہ کی نماز ہو یا فرض نمازیں جو ہیں، یہ سب فرائض میں سے ہیں. ملک کے قانون کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اور علماء کے فتاووں کے مطابق ہم ان فرائض کو اپنے اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں. جب ہم فرض نمازوں کو اپنے گھروں کے اندر ادا کر سکتے ہیں، ایسے حالت میں تو بدرجہ اولا ہم نفل نماز اور سنت نماز کو بھی اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. چونکہ تراویح کی نماز نفل نماز ہے، سنت نماز ہے. ہمیں اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے جب تک کہ حکومت کی طرف سے کوئی مثبت اعلان نہیں آ جاتا. یقیناً صلاۃ التراویح کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس نے ماہ رمضان کے اندر ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے نماز تراویح ادا کی، قیام کیا، تو اس کے پچھلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس اجر اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان اپنے استطاعت کے مطابق کوشش کرتا ہے. آئیے ہم تراویح کے تعلق سے، اس کے تاریخ کے تعلق سے کچھ حدیثیں ملاحظہ کرتے ہیں.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ آدھی رات کو مسجد نبی کے اندر تشریف لے گئے. تو وہاں نماز تراویح پڑھی. کچھ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے. صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا دوسرے صحابہ کرام کے درمیان کیا. چنانچہ دوسری رات لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز تراویح پڑھائی. جب دوسری صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے اور دوسرے لوگوں کے درمیان اس بات کو پھیلایا اور خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں. اس طرح تیسری رات میں اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رات کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز تراویح پڑھائی. جب چوتھی رات آئی تو اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد کے اندر جگہ نہیں رہی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات مسجد کے اندر تشریف نہیں لائے اور نماز تراویح نہیں پڑھائی. صبح کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور خطبہ دیا. فرمایا کہ تمہارا مسجد کے اندر موجود ہونا مجھ پر مخفی نہیں تھا. مجھے علم تھا کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آگے فرمایا وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا. لیکن مجھے اندیشہ ہوا, مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس نماز کو فرض نہ قرار دے دے اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھ سکو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات کو مسجد میں تشریف نہیں لائے. فرماتے ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ معاملہ ایسے ہی رہا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ تراویح کی نماز باجماعت نہیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی. صرف 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر اور خوف سے منع کر دیا اور رک گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو امت محمدیہ پر فرض قرار دے دے. اسی طریقے سے تراویح کی نماز باجماعت کب شروع ہوئی, دوبارہ کب اس کی شروعات ہوئی, اس تعلق سے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب صلاۃ التراویح کے تحت ایک باب قائم کیا ہے, باب فضل من قام رمضان. اس باب کے تحت ایک حدیث ذکر کی ہے جس کے اندر باجماعت تراویح کی نماز ادا کرنے کا ذکر ہے کہ دوبارہ تراویح کی نماز باجماعت کب شروع کی گئی. اور روایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری روایت کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف لے گیا. سب لوگ متفرق اور منتشر تھے.
کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. یعنی تراویح کی نماز کوئی اکیلے پڑھ رہا تھا، کوئی کسی کے پیچھے پڑھ رہا تھا. یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو کسی ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ مناسب اور بہتر ہوگا. چنانچہ انہوں نے اس عزم و ارادے کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام مقرر کر دیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام مقرر کر دیا. راوی کہتے ہیں کہ دوسری رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گیا، یعنی مسجد نبی کے اندر تشریف لے گیا. لوگ اپنے امام کے ساتھ امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ نیا طریقہ کس قدر اور بہترین اور بہتر مستحسن عمل ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز باجماعت ادا کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا. دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماعت نماز تراویح کو شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا طریقہ کس قدر بہتر اور مستحسن ہے. اور آگے فرمایا رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر ہے جس میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں. آج کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت تھی، کیونکہ لوگ نماز رات کے شروع ہی حصے میں پڑھ لیتے تھے. تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح کا سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوا. اسی طریقے سے موطا کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ فی رمضان کے تحت ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی قیام رمضان. اس کے اندر بھی ایک حدیث ذکر کیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت نماز تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا. عن السائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابي بن كعب وتميم الداري ان يقوم للناس ب11 ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العشي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر. سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں. 11 رکعت 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھائیں، اور کہتے ہیں کہ قاری جو امام ہوتا تھا ایک ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ہم تھک کر لکڑی پر ٹیک لگا دیا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا. اور نماز سے فجر کے وقت سحری کے وقت نماز پڑھ کر باہر نکلتے تھے، قیام کر کے باہر نکلتے تھے. تو اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو یہ حکم دیا تھا کہ امامت کرائیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مردوں کی امامت کراتے تھے، اور تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورتوں کی امامت کراتے تھے. اسی طریقے سے
تراویح کے تعلق سے چونکہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو قیام اللیل تراویح کی نماز، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ لمبی قرات کیا کرتے تھے، لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، لمبا قیام کیا کرتے تھے. تو کیا ایسی صورت میں ہم قرآن کو دیکھ کر تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی تراویح کی نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن یاد ہے تو آپ قرآن دیکھے بغیر پڑھیں تاکہ نماز کے اندر حرکت سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن میں سے جتنا میسر ہو سکے تم کو اتنا پڑھ لیا کرو، اور اگر ضرورت ہے کہ تراویح کی نماز میں لمبا قیام کرنا ہے، قرآن کو ختم کرنا ہے، تو مصحف دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، درست ہے. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاذان میں ایک باب قائم کیا ہے، باب امامت العبد والمولا، غلام اور آزاد کردہ غلام کی امامت کا بیان. اس تعلق سے اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام ان کی امامت کراتے تھے قرآن دیکھ کر. وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانٌ مِنَ الْمُصْحَفِ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت ان کے غلام جن کا نام ذکوان تھا وہ قرآن دیکھ کر، مصحف دیکھ کر ان کی امامت کراتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں اور وہ قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے. لہذا اگر ضرورت ہے تو قرآن دیکھ کر پڑھنا تراویح کی نماز میں، قیام اللیل میں بالکل جائز اور درست ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ یہ رمضان اس سال کا خراب ہو گیا، یا گھر میں نماز پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا، یا جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پائیں گے تو ثواب کم ملے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے ارادوں کو، ہماری نیتوں کو اچھی طریقے سے جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے ضرور نوازیں گے، ہمارے اجر و ثواب کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.